اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزے کو باطل کر دینے والی چیزیں۔ یہ دوسری قسط ہے روزے کو باطل کر دینے والی چیزوں کی، اور سلسلہ گفتگو جو ہے کام کا جاری ہے، اس کی 32ویں قسط ہے۔ اذان صبح تک حالت جنابت پر باقی رہنا، یہ مختلط روزہ میں سے ہے، روزے کو باطل کر دینے والی چیز ہے۔ احکام کا سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے جو آپ تک پہنچ رہا ہے۔ تمام مسائل اور احکام شروع سے آخر تک خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھنے کا موقع فراہم کریں تاکہ ثواب جاریہ بن جائے۔ اذان صبح تک حالت جنابت پر باقی رہنا، اگر کوئی مجنب وقت اذان صبح تک غسل نہ کرے یا اگر اسے تیمم کرنا تھا تو تیمم بھی نہ کرے تو بعض صورتوں میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ان میں سے کچھ کا تذکرہ ہم یہاں پر کر رہے ہیں۔ مجنب وہ شخص کہلاتا ہے جس کے اوپر حالت جنابت طاری ہو جائے اور اس کے اوپر غسل جنابت ضروری ہو۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اذان صبح تک غسل نہ کرے یا اس کے ذمہ تیمم کرنا تھا اور تیمم نہ کرے تو ایسی صورت میں ماہ رمضان کا روزہ یا اس کی قضا کا روزہ ہے ماہ رمضان کی، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ جو جان بوجھ کر اذان صبح تک غسل نہ کرے یا تیمم نہ کرے، جو بھی اس کی ذمہ داری رہی ہو، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو ماہ رمضان کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا، اور اگر ماہ رمضان کی قضا کا روزہ ہے تو وہ بھی باطل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بقیہ روزے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ صحیح ہے۔ اگر غسل یا تیمم کرنا بھول جائے اور ایک یا چند دنوں کے بعد یاد آئے، اگر روزہ ماہ رمضان کا ہے تو اس کی قضا کرنا ہوگی۔ ماہ رمضان کی قضا کے روزے ہوں تو احتیاط واجب ہے کہ ان کی بھی قضا کرے۔ ماہ رمضان یا ان کی قضا کے علاوہ جیسے نذر یا کفارے کے روزے ہوں تو صحیح ہیں۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں سوتے ہوئے مجنب ہو جائے تو فوراً غسل کرنا واجب نہیں ہے اور اس کا روزہ صحیح رہے گا۔ اگر ماہ رمضان کی رات میں مجنب شخص کو یہ یقین ہو کہ وہ اذان صبح سے پہلے بیدار نہیں ہوگا تو اسے سونا نہیں چاہیے، اور اگر سو گیا اور بیدار نہیں ہوا تو اس کا روزہ باطل ہے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں اس دن کے روزے کو مکمل کرے اور بعد میں قضا اور کفارہ ادا کرے۔ وہ چیزیں جو روزہ دار کے لیے مکروہ ہیں، ہر وہ کام جو کمزوری پیدا کرے جیسے خون دینا مکروہ ہے، خوشبودار پھول پتیوں کا سونگھنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے، عطر لگانا مکروہ نہیں ہے، جو لباس پہنے ہوئے ہے اسے ترک کرنا مکروہ ہے، گیلی اور ہری لکڑی سے مسواک کرنا مکروہ ہے۔ روزے کی قضا اور کفارے کا حکم۔ روزے کی قضا، جو شخص روزے کو اس کے وقت پر نہ رکھے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بعد کسی اور وقت اس روزے کو رکھے، چنانچہ جو روزہ اس کا وقت گزر جانے کے بعد رکھا جاتا ہے اسے قضا روزہ کہتے ہیں۔ روزے کا کفارہ۔ کفارہ وہ جرمانہ ہے۔ کفارہ اس جرمانے کو کہتے ہیں جو روزے کو باطل کرنے کی وجہ سے شریعت کی طرف سے معین ہے، اور یہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک غلام آزاد کرنا، 2 مہینے روزے رکھنا جس میں 31 دن مسلسل رکھنا ہوں گے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان میں سے ہر ایک کو ایک مد تقریباً 750 گرام کھانا دینا۔ جس شخص پر کفارہ واجب ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان میں سے کسی ایک کام کو انجام دے، البتہ چونکہ اس زمانے میں شرعی اعتبار سے جسے غلام کہا جا سکے اس کا وجود نہیں ہے، لہٰذا دوسرا یا تیسرا کفارہ ادا کرے گا، یعنی 60 روزے رکھے کفارے کے طور پہ یا 60 لوگوں کو کھانا کھلائے۔ اور اگر ان میں سے کسی پر بھی عمل نہیں کر سکتا تو جتنا ممکن ہو فقیر کو کھانا کھلائے یا کھانے کی چیز دے، گیہوں چاول وغیرہ، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو استغفار کرے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اگر کفارے میں کھانا نہیں کھلا سکتا تو جو امکان میں ہو صدقہ دے، یہ بھی نہیں کر سکے تو استغفار کرے۔ ان مقامات پر صرف روزے کی قضا واجب ہے، یعنی کفارہ نہیں دینا ہے۔ عمدن قے کرے یعنی جان بوجھ کے قے کرے تو صرف قضا کرے گا ماہ رمضان کے بعد۔ ماہ رمضان میں غسل جنابت کرنا بھول جائے اور اسی حالت میں ایک یا چند روزے رکھ لے تو صرف قضا کرے گا، کفارہ نہیں دینا ہوگا۔ ماہ رمضان میں بغیر تحقیق کیے ہوئے کہ صبح ہوئی یا نہیں روزے کو باطل کرنے والا کوئی کام انجام دے، مثلا پانی پی لے اور بعد میں معلوم ہو کہ صبح ہو چکی تھی تو صرف قضا کرے گا رمضان کے بعد، کفارہ نہیں دینا ہوگا۔
اگر کوئی یہ کہے کہ صبح نہیں ہوئی ہے اور روزہ دار اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے کوئی ایسا کام کر لے جو روزے کو باطل کرتا ہے اور بعد میں معلوم ہو کہ صبح ہو گئی تھی تو صرف قضا کرے گا رمضان کے بعد اور کفارہ نہیں دینا ہوگا۔ اگر عمدن جان بوجھ کے ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھے یا جان بوجھ کر باطل کر دے تو قضا و کفارہ دونوں واجب ہیں۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے، اگر کوئی مجنب ماہ رمضان یا اس کی قضا میں اذان صبح تک عمدن غسل یا تیمم جو بھی اس کی ذمہ داری ہے نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں غسل یا تیمم کرنا بھول جائے اور ایک یا چند دنوں کے بعد یاد آئے تو اس درمیان کے تمام روزوں کی قضا واجب ہے۔ اگر روزہ دار دن میں کسی وقت سوتے ہوئے مجنب ہو جائے تو فوراً غسل واجب نہیں ہے اور اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر مجنب شخص ماہ رمضان کی رات میں یہ جانتا ہے کہ اگر سو گیا تو اذان صبح سے پہلے نہیں اٹھ پائے گا تو اس کے لیے سونا صحیح نہیں ہے، چنانچہ اگر سو گیا تو نہیں اٹھا تو اس کا روزہ باطل ہے۔ روزے کی حالت میں خوشبودار جڑی بوٹیوں کو سونگھنا یا اپنے لباس کو ترک کرنا مکروہ ہے۔ وقت کے بعد رکھے جانے والے روزے کو قضا اور اس کو توڑ دینے کے جرمانے کو کفارہ کہتے ہیں۔ روزے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 2 مہینے روزہ رکھنا، تینوں میں سے کوئی ایک آپشن اپنائے گا، کسی ایک پر عمل کرے گا۔ جان بوجھ کر قائع کرے یا ماہ رمضان میں غسل جنابت بھول کر ایک یا کئی روزے رکھ لے تو ان کی قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ اگر بغیر تحقیق کے کچھ کھا لے اور بعد میں معلوم ہو کہ اس وقت اذان صبح ہو چکی تھی تو اس کا روزہ باطل ہے، اس کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اگر ماہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کے نہ رکھے تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔